جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی جوش جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پایاں محبت، عقیدت اور عظیم احترام کا اظہار وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ سمیت ملک بھر کے چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس اور ریلیاں۔ کراچی میں آرام باغ اور نیو میمن مسجد، بولٹن مارکیٹ سے مرکزی اور شہر بھر سے سینکڑوں چھوٹے بڑے جلوس اور ریلیاں نکلی۔ عاشقان رسول کی بڑی تعداد میں شرکت، امن، محبت، بھائی چارے اور قربانی کا پیغام لیے ہوئے محبت رسالت کا بھرپور مظاہرہ۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ نماز فجر کے بعد مساجد اور گھروں میں ملک کی ترقی، سلامتی، خوشحالی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں شہر شہر اور گلی گلی چراغاں اور مساجد، بلند عمارتوں، بازاروں کو خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی دنیا کے مسائل کا حل ہے۔ صدر مملکت کا قوم کو پیغام۔ آصف زرداری کا کہنا تھا کہ یہ دن خوشی، عقیدت اور تعلیمات نبوی پر عمل کے عہد کا دن ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ اتحاد، محبت اور بھائی چارہ ہی مسائل سے نکلنے کا راستہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد کا عملی درس دیا۔ صدر مملکت نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قیدیوں کی سزا میں 180 روز کی خصوصی معافی منظور کی۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں آسمانوں کے بادشاہوں کا دبدبہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ 7 سپٹمبر یوم فضائیہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ دن پاک فضائیہ کے شہداء کو ان کی جرت، پیشہ ورانہ مہارت اور قربانی پر خراج عقیدت کے لیے وقف ہے۔ مقصد آنے والی نسلوں کے لیے لگن اور بہادری کی علامت اور انہیں قوم کی حفاظت کے عزم کی یاد دلاتا ہے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے برکی سیکٹر میں بہادری اور جرت کی وہ لازوال داستان جہاں واحد نشان حیدر پانے والے میجر راجہ عزیز بھٹی نے دشمن کے مقابلے میں اپنی جان کی بازی لگا دی۔ 6 سپٹمبر کی صبح نماز فجر کے بعد میجر عزیز بھٹی دوربین کے ذریعے جائزہ لے رہے تھے۔ ہدیارہ کی جانب دشمن کی پیش قدمی دیکھ کر فوراً فائر کا حکم دیا۔ تابڑ توڑ حملوں سے دشمن کے قدم اکھڑ گئے۔ وزیراعظم سے فلسطینی صدر ڈاکٹر محمود عباس کے مشیر محمود صدیقی الحباش کی ملاقات۔ شہباز شریف کا فلسطینیوں کے لیے پاکستانی عوام کی غیر مزلزل حمایت کا اعادہ۔ کہا کہ سفارتی فورم پر فلسطینی عوام کے حقوق کے لیے پوری قوت سے آواز بلند کریں گے۔ محمود صدیقی الحباش نے نیوز کانفرنس میں کہا، صہیونی فورسز فلسطینی سرزمین پر قبضہ چاہتی ہیں، غزہ کو فلسطین سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ مانسون کے 10ویں اسپیل کا الرٹ جاری۔ بھارت میں موجود ہوا کا کم دباؤ مزید طاقتور ہو گیا۔ NDMA کی کراچی میں آج سے گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کے مضافات میں آج شام سے بارش کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ 10 سپٹمبر تک کراچی سمیت دیہی سندھ کے مختلف اضلاع میں اربن فلڈنگ کی صورتحال کا امکان۔ اسلام آباد اور پنجاب کے شمالی علاقوں میں شدید طوفانی بارشوں اور ممکنہ اربن فلڈنگ کا الرٹ جاری۔ NDMA کے مطابق اگلے 2 سے 6 گھنٹے میں اسلام آباد، راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم میں اربن فلڈنگ کا خطرہ ہے۔ بادلوں کے سسٹم کے باعث ان علاقوں میں موسلا دھار بارش ہو سکتی ہے۔ طوفانی بارش سے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا امکان ہے۔ کمزور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اب تک ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب سے 907 افراد ہلاک، 1044 زخمی۔ NDMA کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 2 افراد جاں بحق ہوئے۔ ان کی موت دریا میں ڈوبنے سے ہوئی اور ان کا تعلق پنجاب کے شہر ٹوبہ ٹیک سنگھ سے ہے۔ اگلے دنوں میں پانی کے فلوز اب بتدریج کمی کی طرف انشاءاللہ جائیں گے۔ اسی طرح اب جو راوی پہ ہمیں مین پرابلم تھا اور بیک واٹر ایفیکٹ کا بھی پرابلم تھا سدنائی کے مقام پر، وہ بھی اب تقریباً 1,70,80,000 سے کم ہو کر 1,02,000 کیوسکس پہ سدنائی اس وقت چل رہا ہے۔ 18 سے 22 گھنٹے میں کسی دریا پر نیا الرٹ جاری نہیں ہوا۔ آئندہ 12 گھنٹے انتہائی اہم ثابت ہوں گے۔ DGPDM میں پنجاب نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا، گزشتہ 24 گھنٹے میں بھارت سے 2 لاکھ کیوسک پانی پاکستان کی طرف آیا۔ گجرات میں بہت زیادہ سیلابی صورتحال کا سامنا ہے۔ ہیڈ سلیمانکی پر پانی کی سطح میں کمی آئی ہے۔ ستلج میں بارش نہ ہوئی تو کمی آئے گی۔ راوی میں ہیڈ سدھنائی کے مقام پر 1,10,000 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے۔ سیلاب دریائے سندھ میں داخل ہونے میں مزید 24 گھنٹے لگیں گے۔ اب تک اموات کی تعداد 51 ہو گئی۔ 42 لاکھ افراد اور 4,000 سے زائد گاؤں متاثر ہوئے۔ جلال پور پیروالا دریائے چناب میں کشتی الٹ گئی۔ خاتون اور 4 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق۔ واقعہ نواحی علاقے
بچہ سندیلا میں پیش آیا۔ کشتی میں بچوں اور خواتین سمیت 20 سے زائد افراد سوار تھے، کئی کو نکال لیا گیا۔ ڈوبنے والے باقی افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ امریکہ سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان لے کر پہلی پرواز پاکستان پہنچ گئی۔ خیمے، پانی صاف کرنے والے پمپس، جنریٹرز اور دیگر ضروری اشیاء شامل سامان پاک فوج کے حوالے فلڈ ریلیف کیمپوں میں منتقل کیا جائے گا۔ امریکہ سے مزید امدادی سامان لے کر 6 پروازیں پاکستان پہنچیں گی۔ وزیراعظم کی جاتی عمرہ میں نون لیگی صدر نون نواز شریف سے خصوصی ملاقات۔ لیگی صدر کو شنگھائی کانفرنس اور عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ وزیراعظم کی بلاول بھٹو کی کسانوں کے زرعی قرضے مؤخر کرنے کی تجویز پر بھی مشاورت۔ سیلاب کی تباہ کاریوں اور متاثرین کی بحالی کے لیے آپریشنز پر بریفنگ دی۔ نواز شریف نے ہدایت کی کہ وزیراعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب اتحادیوں سے مل کر ریلیف آپریشنز جاری رکھیں۔ ملک میں سیلابی صورتحال۔ کراچی میں گندم کی قیمت میں اضافہ 1 سال کی بلند ترین سطح پر جا پہنچی۔ 40 کلو گندم کی قیمت 3,943 روپے ہو گئی۔ سیلاب کے باعث رسد کے نظام میں رکاوٹیں اور فصلوں کو جزوی نقصان پہنچا۔ ماہرین کے مطابق صورتحال برقرار رہی تو آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ ضلع باجوڑ کی تحصیل خار میں کرکٹ میچ کے دوران گراؤنڈ میں دھماکہ، ایک شخص فضل اللہ جاں بحق اور بچہ زخمی۔ دھماکے کے بعد کرکٹ گراؤنڈ میں بھگدڑ مچ گئی۔ پولیس جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات میں مصروف۔ پاکستان اور چین کی درمیان 4 ارب ڈالرز کی زرعی مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ پاک چین زرعی سرمایہ کاری کانفرنس کے دوران پاکستان اور چین کے درمیان زرعی شعبے میں 4 ارب ڈالر سے زائد مالیت کے تاریخی معاہدے طے پا گئے۔ وفاقی وزیر نیشنل فوڈ سیکیورٹی رانا تنویر حسین نے بیجنگ میں چینی کمپنیوں کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی کی۔ برطانوی وزیراعظم کی کابینہ میں رد و بدل۔ پاکستانی نژاد شبانہ محمود وزیر داخلہ مقرر۔ شبانہ محمود اس اہم اور حساس عہدے پر فائز ہونے والی پہلی پاکستانی خاتون۔ امیگریشن، پولیسنگ اور قومی سلامتی جیسے معاملات کی ذمہ دار ہوں گی۔ برطانوی کابینہ میں رد و بدل کرتے ہوئے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کو ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ صہیونی فوج کے غزہ سٹی میں وحشیانہ حملے، کئی بلند عمارتیں ملبے کا ڈھیر بنا دیں، مزید عمارتیں تباہ کرنے کی دھمکی۔ تصویر جاری۔ متاثرین میں افراتفری۔ صبح سے جاری حملوں میں 60 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہوئے۔ شہداء میں 16 امداد کے متلاشی شامل۔ بھوک کی شدت سے 4 فلسطینی دم توڑ گئے۔ غزہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے بارسلونا سے روانہ ہونے والا عالمی سمود فلوٹیلا منزل کی جانب رواں دواں۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس ادھانوم نے کہا، غزہ کے لوگوں کی بھوک سے اسرائیل کو محفوظ نہیں بنایا جا سکتا۔ پاکستان کی فلسطینیوں کو جبری بے گھر کرنے سے متعلق اسرائیلی قیادت کے بیانات کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں کہ اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیل امن و استحکام کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی دانستہ کوششیں کر رہا ہے۔ جبری نقل مکانی، غیر قانونی اسرائیلی بستیوں میں توسیع، انسانی حقوق کی بے توقیری ہے۔ عالمی برادری فلسطین میں انسانی حالت زار سے نمٹنے کے لیے اپنا کردار نبھائے۔ عالمی برادری اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرائے۔ بھارت زیادہ دیر تک واشنگٹن کا دباؤ نظر انداز نہیں کر پائے گا۔ امریکی وزیر تجارت ہارورڈ لٹنک کا انتباہ، کہا توقع ہے بھارت جلد معافی مانگے گا اور رکے ہوئے تجارتی مذاکرات کو دوبارہ شروع کرے گا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر بھارت نے امریکہ کی حمایت نہیں کی تو اس پر مزید ٹیرفز لگیں گے۔ معروف امریکی صحافی اور سیاسی مبصر جیکسن ہینکل کا جلد پاکستان کے دورے کا اعلان۔ ایکس پر پیغام میں لکھا کہ وہ جلد پاکستان کا دورہ کریں گے لیکن وہ کبھی بھارت نہیں جائیں گے۔ جیکسن ہینکل پوری دنیا میں صہیونیت کے خلاف توانا آوازوں میں سے ایک۔ پاکستان کا آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ۔ ہائیبرڈ ماڈل کے تحت پاکستان اپنے میچز سری لنکا میں کھیلے گا۔ ورلڈ کپ 30 ستمبر سے 9 نومبر تک بھارت اور سری لنکا میں شیڈیول ہے۔ ایونٹ میں شریک ٹیموں کے کپتانوں کا ٹرافی کے ساتھ فوٹو سیشن آئی سی سی کی روایت ہے۔ شائقین کرکٹ کا انتظار ختم۔ سہ فریقی کرکٹ سیریز کا سنسنی خیز فائنل آج۔ پاک افغان ٹیمیں طوفانی مقابلے کے لیے تیار۔
खिलाड़ी अपनी बेहतरीन फॉर्म में मद्दे मुकाबिल होंगे। शायकीन क्रिकेट को बेसब्री से हाई वोल्टेज मैच का इंतजार। मैच दोनों टीमों के दरमियान एजाज और जीत के जज्बे की जंग हर लम्हा नया रुख इख्तियार कर सकता है। क्रिकेट की दुनिया की नजरें मुकाबले पर जम गई। पाकिस्तान के आसमान पर होगा खूनी चांद ग्रहण का दिलकश नज़ारा। चांद ग्रहण एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों में देखा जाएगा। चांद का रंग सुर्ख होने की वजह से इसे खूनी चांद ग्रहण कहा जाता है। पाकिस्तान में रात 8:30 बजे शुरू होने वाला चांद ग्रहण रात 11:57 पर उरूज पर पहुंचेगा और रात 1:55 पर ख़त्म होगा।